السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی اگلی صورت پڑھیں گے جو ہے سورہ طارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، 30ویں سپارے کی صورت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو سورہ طارق کو آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت کا جو تھیم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر خیال سے واقف ہیں، اور انسان کے علم اللہ تعالیٰ بتانے کہ اتنا پست ہے کہ انسان کو یہ تک نہیں پتہ کہ زمین و آسمان میں کیا ہے اور اس کے اپنے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہیں جو انسان کے دل کے کسی کونے کے اندر جو خیال پل رہا ہے، اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور اللہ بہت خوبصورتی سے انسان کی توجہ دلوا رہے ہیں۔ قریش مکہ کو ایک بڑے عجب طریقے سے ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، اس کا آغاز بھی قسموں سے ہو رہا ہے۔ والسماء والطارق، اللہ قسم کھا رہے ہیں آسمان کی، اور ہم نے پہلے پڑھا ہے جب ہم نے صورتیں پڑھی جن میں قسم کھائی جا گئی ہے کہ قسم کھانے کے پیچھے اس دور کے اندر کیا کیا اس سے منسلک کچھ مطلب ہوتے تھے، کچھ ارادے ہوتے تھے جن کی وجہ سے قسم کھائی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قسم کھائی جاتی ہے یقین دہانے کے لیے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف ان کا خیال لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والسماء والطارق، میں قسم کھاتا ہوں سما کی جو آسمان، اور والطارق، طارق اشارہ تو ستارے کی طرف ہے، لیکن اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بھی آتے ہیں۔ پہلے سما پر آتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں والسماء، میں قسم کھاتا ہوں سما کی، جس کو ہم آسمان کہہ سکتے ہیں اردو میں سمجھنے کے لیے، لیکن ایک فرق ہے۔ ہم جب آسمان کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ایک نیلا آسمان ہے، ہم اس کو آسمان کہتے ہیں۔ عربی میں سما جو ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ جو آسمان اور اس کے اوپر جو کچھ ہے، مطلب آسمان کے اوپر جو ساتوں آسمان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اور جو سب کچھ ہے، وہ سب سما کہلاتا ہے۔ تو اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس پورے جو ہمارے جو دکھ رہا ہے ہمیں آسمان، اس کے اوپر جتنی بڑی ایک دنیا ہے، گیلیکسیز ہیں، اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے، اللہ سب کی قسم کھا رہے ہیں۔ والسماء والطارق، اور اللہ قسم کھا رہے ہیں طارق کی۔ طارق کیا چیز ہے؟ طارق لٹرلی جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے، جو اس کا الفاظی معنی ہے، وہ ہے کہ وہ جو رات کو آئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ کی اٹینشن کو لے، آپ کی توجہ حاصل کر لے۔ طارق کا لٹرل معنی یہ ہے کہ بیسیکلی ایک چیز جو رات کو آتی ہے اور وہ اتنی زیادہ آپ کو چونکا دینے والی یا حیران کن کر دینے والی چیز ہے کہ وہ آپ بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے والسماء والطارق، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی، قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو رات کو آتی ہے اور تمہیں بالکل اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم جان ہی کیا سکتے ہو، تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ طارق چیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تجسس کو بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس چیز پر آئیں گے۔ تو والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اور تم جانو ہی کیا وہ شے ہے کیا طارق، اور اللہ اس کو خود جواب دے رہے ہیں، النجم الثاقب، وہ ایک نجم ہے، ایک ستارہ ہے، ثاقب، جس کی چمک، جس کی روشنی اتنی دور سے تمہارے تک بالکل چیر پھاڑ کر آ رہی ہے۔ اب آپ کو پہلے سمجھنے کی ضروری ہے ایک پس منظر کیا ہے کہ قریش ہیں جو عرب ہیں اس دور میں، سے 1400 سال پرانی بات ہو رہی ہے، تو صحرا کے اندر رات کو، پہلی بات صحرا کے اندر ویسے کوئی خاص ایسے بیوٹی تو ایسا ہوتی نہیں ہے۔ صحرا کی جو پرائمری اور جو موسٹ انٹرسٹنگ اور اٹریکٹفل جو ایک بیوٹی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کے وقت جو آسمان ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی اس کو نوٹس کریں، آپ کسی کھلے آسمان والی جگہ پر جائیں یا ڈیزرٹ میں بھی جا کر دیکھیں یا کسی کھلے آسمان پہ جائیں جو بالکل کھلی جگہ پر ہو، کوئی جہاں پہ بلڈنگز وغیرہ نہ ہو، آپ دیکھیں گے اس کا جو آسمان ہوتا ہے وہ بہت ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے۔ پرسنلی میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بڑا ڈفرینٹ ایک ویو ہوتا ہے، آسمان میں اتنے ستارے ہوتے ہیں۔ نارملی سٹیز کے اندر جہاں پہ بلڈنگز ہوتی ہیں، یہاں پہ گھر ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو ستارے کم دکھیں گے آسمان میں، لیکن جب کھلی جگہ میں جائیں گے تو آسمان بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے لیے ایک بڑی ہی ایک نا خوبصورتی تھی جو ان کو پرکشش لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارا رات کو جب دیکھتے تھے آسمان کے ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اور رات کی ایک صفت ہے کہ رات اندھیری پن کا نام ہے، ہر چیز اندھیرے سے چھا جاتی ہے۔ سورج ڈوب گیا اور رات کا اندھیرا، اور ہر چیز ایک بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چیز بالکل لیمپ کی طرح ہے۔ اللہ طرف سے ایک قرآن میں ایک اور جگہ لیمپ کی طرح بھی اس کی مشابہت دیتے ہیں کہ وہ رات کو آتی ہے اور رات کے اندر ایک چمک لے آتی ہے، ایک روشنی کا سما لے آتی ہے، ایک رات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔
وہ آسمان کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے. تو اب قریش کے لیے بڑی وہ ایک اپیلنگ چیز تھی، ٹھیک ہے، ستارے. اور دوسرا، رات کو جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ اب ستاروں کو ذریعے کرتے تھے، کچھ ستاروں کو فالو کرتے تھے. ان کا جو بھی طریقہ کار تھا نیویگیشن کا، رات کو اگر سفر کرنا ہے تو کس طرح ریئلائز کرنا ہے کہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. اب یہ تو تھا نہیں کمپس وغیرہ اس دور کے اندر، تو وہ انہوں نے ان کا ٹریول کرنے کے طریقہ کار بھی تھے آج. تو ان کو ایک بڑی اہم سگنیفیکینس تھی ان کو ستارے. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بہت جگہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اس چیز سے مخاطب کرتے ہیں جو اس کی نظر سے گزرتی رہتی ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے قریش والو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اونٹ کیا چیز ہے، یہ کیسے بنا. اب اونٹ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جب ڈیزرٹ میں ہے وہ اونٹ کو دیکھے نا اکثر. پھر اللہ کبھی کہتے ہیں افلا الى الجبال كيف نصبت. تم نے دیکھا نہیں پہاڑ کیسے کٹے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جب صحرا میں آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو دور سے نظر آ رہے ہیں وہ پہاڑ ہے. تو جو چیز ان کو دکھتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم اس پہ توجہ کرو. جب تم میری خلقت پر فوکس کرو گے، اس پہ غور کرو گے، تم خود بخود میری پہچان تک پہنچ جاؤ گے. تو اللہ ہمیشہ اس چیز کو بیس بنا کر ان کی اٹینشن لیتے ہیں. اسی طرح اللہ آج کی بات کریں جو ستارے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ تم ہر وقت ستارے دیکھتے رہتے ہو. کیا تم نے غور کیا چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق. تمہیں اندازہ بھی کیا ہے؟ النجم الثاقب. یہ ایک ستارے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ ان کی روشنی یہ اتنے دور ہیں لیکن ان کی روشنی تم تک ایسے جیسے سارے اس طویل گیپ کو چیر پھاڑ کر آ رہی ہے. اب عجب بات یہ ہے کہ یہ تو اب انہیں تو نہیں پتہ تھا لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ جو ستارہ ہے وہ ہم سے، ہماری اس پلانٹ ارتھ سے کتنا دور ہے، کتنے ملینز آف مائلز دور ہے وہ، ٹھیک ہے. انہیں یہ تو نہیں پتہ تھا لیکن انہیں یہی پتہ تھا کہ یار یہ بہت دور ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک وہ امیجن کرنے والی بات تھی کہ یار کہاں سے اتنی دور سے لائٹ پہنچتے ہیں. ہم تو اب اسے لٹرلی سمجھ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ واقعی وہ ہم سے ملینز آف مائلز دور ہے اور اس کی روشنی یہ کرتے کرتے ہمیں ایک اس کی چمک ہمیں یہاں تک دکھ رہی ہے. تو کیا چیز ہے وہ؟ تو اللہ اس کی طرف توجہ دے. اب اللہ نے جب قسمیں کھا لی اور ان کا دھیان ایک اس چیز پہ کر دیا، قریش والے سوچ میں پڑ گئے ہاں یار ہم ستارے دیکھتے ہیں اور ہم جب جاتے ہیں ہر وقت ستارہ اوپر ہوتا ہے، ستارہ ہر وقت ہم ایسے ستارہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ستارہ بالکل دکھ رہی ہے ہمیں ایک چیز. جب وہ اس زون میں کھو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل اس مدعے کی بات پر آتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہاں البتہ تمہیں ان ستاروں کی جب تمہیں یاد دہانی ہوئی ہے، تمہیں احساس ہوا ہے ایک ایسی چیز کا جو تمہیں ہر رات دکھتی ہے اور ہر رات کو وہ آ کر جیسے رات کے اندھیرے کے اندر ایک چیز پیدا کرتی ہے اور تم اسے دیکھتے ہو، اسی طرح تمہیں پتہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. تمہارے اوپر بھی میں نے ایک سرویلنس ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز نوٹس کر رہی ہے. اللہ اکبر. تمہاری ہر چیز نوٹس کی جا رہی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. تمہارے وجود کا ایک عمل، اور لفظ نفس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مطلب کوئی ایکشن، نفس کا سے مخاطب ہے کہ تمہاری جو سوچوں کی دنیا ہے، تمہارے دل کے خیالوں کی دنیا ہے نا، وہ تک ایک چیز باریکی سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. ہم نے پہلی جگہ بھی پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن جو ہے کہ جب حساب ہوگا تو لوگ کو جب ان کا کتاب دی جائے گی وہ دیکھ کر گھبرا جائیں گے. وہ کہیں گے مالی حاذا الکتاب، یہ کتنی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس نے تو ہر چیز ڈاکیومنٹ کر لی ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں یہ تو میرا ایک چھوٹا سا خیال تھا، یہ اتنی سیکرٹ بات تھی، یہ تو میرے علاوہ کسی، یہ تو میں زبان پہ کبھی نہیں لایا، یہ بھی اس میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے ڈاکیومنٹیشن کی ہوگی. تو اللہ اسی کو ایک الگ انداز سے سمجھا رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ. تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ جب تم ہر دن اس ستارے کو دیکھتے ہو، ہر دن تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تمہارے اوپر میں نے ایک نظام چلایا ہوا ہے کہ تمہاری ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے اور تم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات پر آ رہے ہیں کہ قریش والے اس کو جھٹلانے والے تھے کہ نہیں ہم نہیں مانتے حساب، ہم نہیں مانتے اس کو. تو اللہ کہنے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. چلو میں تمہیں آج الگ بات بتاتا ہوں. ان کو یہ تھا نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے ایک بات تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. پہلی بات مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، یہ بھلا کیسے ہوگا؟ دوسری بات اگر زندہ کیا بھی جائے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری اتنی بڑی زندگی، ہمارے اتنے زیادہ دن، ان دنوں میں اتنے لمحے، ان لمحوں میں ہماری اتنی چیزیں ہیں، وہ ساری ڈاکیومنٹ ہوں گی، ہم سارے پہ پوچھے جائیں گے، ہماری ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کہنے چلو ٹھیک ہے، یہ تو تمہیں میں نے اس کی اس طویل جو میری کائنات ہے اس کی بات کی ہے. آؤ ذرا اسپیسیفکس پر آ جاتے ہیں.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو اگر انسان غور کیا، انسان سے غور کرے کہ مما خلق، وہ بنا کس سے ہے، وہ بنا کس سے ہے. یہ تو میں بات کر رہا تھا کائنات کی. چلو کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، آؤ تمہارے وجود پر آ جاتے ہیں، تمہارے جسم کے نظام پر آ جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ بنا کیسے ہے. خلق من ماء دافق، یہ ایک پانی کے قطرے سے اس کے وجود کا آغاز ہوتا ہے. ایک ماء دافق، وہ پانی جو اچانک نکلتا ہے، اس پانی کے قطرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ اللہ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ پانی کا قطرہ تمہیں پتہ ہے کہاں سے آتا ہے. یخرج من بین الصلب، جو تمہارا صلب کہتے ہیں اسپائن کو، تو جو تمہاری اسپائن کی ہڈی ہے، اور ترائب وہ جو آپ کی ربز ہیں، ان کے درمیان سے یہ چیز نکلتی ہے. وہاں سے اس کا بیس ہے، وہاں سے اس کی چیز کا آغاز ہوتا ہے، اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان، اتنا بڑا آسمان، اس کے اوپر جو کچھ ہے، اس کے بعد ستارے اور ان ستاروں کی روشنی، اس سے سیدھا انسان کے جسم پہ کیسے آ گئے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو میں نے آپ کو جو پہلے بتایا، اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک ناآشنا ہو، تمہارا علم کس حد تک پست ہے. میری کائنات کو جاننا، اس کائنات میں کیا کیا، وہ تو بہت بعید ہے. تمہیں تو یہ تک نہیں پتہ کہ تمہارے اندر کی مشینری، اتنی بڑی دنیا یہ کیسے چل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جو انسان، جو بچہ پیدا ہونے کا ایک سلسلہ ہے، یہ اس دور کے کوئی 1400 سال پہلے کی وہی اتر رہی ہے نا، اس کے کوئی 1000 سال بعد جا کر یہ انسانیت نے اس پورے ماڈیول کو دریافت کیا ہے، انکور کیا ہے کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے اس ریپروڈکشن کا سسٹم ہوتا ہے، کس طرح سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پورا ایک ماں کے اندر سسٹم چلتا ہے. وہ سارے جو اس کی بائیولوجی ہے وہ تو بعد میں آئی ہے، 1000 سال بعد آئی ہے. اس وقت قرآن ان کو بتا رہا ہے تم تو اس سے بھی بے آشنا ہو، تمہیں اندازہ ہے تم کس حد تک کمزور ہو. یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عجب بتایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ایک قطرے سے تم پیدا ہوتے ہو، تمہاری پیدائش کے سلسلے کا آغاز ایک قطرے سے ہوتا ہے. ذرا امیجن کرو، ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا قطرہ، وہ آغاز ہے، اور جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس قطرے کا، وہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک فل آف فنکشنز، ایک چھوٹا سا بچہ جس میں اتنے فنکشنز ہیں، جس کی اتنی صلاحیتیں ہیں، دماغ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں. مطلب ایک امیجن کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ ہم جب بھی کوئی ایک پروڈکشن کرتے ہیں، کوئی یہاں پہ آج دنیا میں مینوفیکچرنگ کوئی چیز ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کافی چیزوں کو مل کر ایک چیز جاتی ہے، پھر ایک چیز نکلتی ہے. امیجن کریں ایک قطرہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا ریٹرن آ رہا ہے، جو اس کا اینڈ پروڈکٹ آ رہا ہے، وہ ایک فل آف فنکشنز، ایک مخلوق، ایک بچہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس کا ذکر کر کر، اپنی تخلیقی قوتوں کا مظاہرہ کر کر، انسان پر یہ چیز بالکل واضح کر کے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدرت والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی کو تھیم کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں انہو علی رجعہ لقادر. تمہیں پتہ ہے جو اس ستارے کی روشنی کو وہاں سے یہاں لا سکتا ہے، جو اس ایک قطرے سے تمہارا وجود بنا سکتا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، وہ اس بات پر بھی پورا قادر ہے کہ تمہیں واپس لا سکے. واپس کہاں سے لا سکے؟ جب تم مر جاؤ تمہیں زندہ کر کے حساب لا سکے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، ہماری مٹی قبر میں جا کر ختم ہو جائے گی، ہمارے اب صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے. اللہ کہنا اچھا، اگر میں اس حیران کن ستاروں کی روشنی تمہیں یہاں تک دکھا سکتا ہوں، اگر میں ایک قطرے سے تمہارا وجود بنا سکتا ہوں، تو تمہیں کیا یہ بعید لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہو علی رجعہ لقادر ہے. یاد رکھنا، اسی ریشنلائزیشن سے، اسی لاجک سے میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں تمہیں بالکل ایز اٹ از واپس زندہ کر کے دکھاؤں گا. انہو علی رجعہ لقادر. یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن سارے رازوں کو کھول دیا جائے گا. اس صورت کا تھیم ہے ایک سیکریسی، کس طرح سیکرٹ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، کس طرح سیکرٹ، جیسے رات کا سما ایک سیکرٹ سما ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، وہ ایک سیکرٹس ہیں. ٹھیک ہے، انسان کس طرح وجود میں آتا ہے، وہ بھی ایک سیکرٹ کے اندر ہوتا ہے، کھلے عام نہیں ہوتا. ایک اندر نظام، ایک ماں کے جسم کے اندر ایک نظام چلتا ہے، سیکریسی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ستارہ جو آ رہا ہے رات کو، ایک سیکریسی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ سارے جو راز ہیں تمہارے دلوں کے راز ہیں، اس دن تمہیں پتہ کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر. تم سوچتے ہو میرے دل کا خیال ہے یا میری اتنی باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اللہ اس دن سارے رازوں کو کھول دے گا. یوم تبلی السرائر، تمہاری ہر چیز باہر نکلے گی اس دن، تمہاری کوئی بات چھپ نہیں پائے گی، تمہارا کوئی راز چھپ نہیں پائے گا.
تمہارا عمل تو بہت دور کی بات، تمہارے خیالوں کو بھی میں اس دن چھپے میں ان کو بالکل ظاہر کر دوں گا. یوم تبلی السرائر. اور تمہیں پتہ اس دن کیا ہوگا؟ فما لہ قوۃ ولا ناصر. اور اس دن پھر کسی کے پاس فما لہ قوت، کسی کے پاس کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. عموماً جب آپ کے ایک ہوتا ہے آپ کی طاقت لوگوں کے پاس کہ یار ہم یہ کریں گے، جب ان کی طاقت کسی کام نہیں آتی تو وہ کسی ایسے کی طرف لک فارورڈ کرتے ہیں جو ہماری مدد کر سکے. اللہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارے پاس اس دن طاقت ہوگی کوئی، اور نہ تمہارے پاس کوئی ناصر ہوگا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا جو تمہیں اس وقت مدد کر سکے گا. تو یہ صورت کا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلا حصہ ہم نے جب تک اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اگر ہم اس کو بریفلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے آغاز کیا، ایک عجب مخلوق سے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان یہ تو میری ظاہر مخلوق ہے، جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری ایک بہت بڑی مخلوق ہے، پوری دنیا ایک جہان بستی ہے جو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا کس طرح نظام چل رہا ہے. پھر اللہ نے کہا جس طرح یہ ہے تمہیں پتہ ہے اسی طرح میں تمہیں واپس بھی لا سکتا ہوں، اور جب واپس لاؤں گا تو کیا کروں گا؟ یوم تبلی السرائر، سارے راز کھول دیے جائیں گے، سارے بھید نکال دیے جائیں گے، اور کوئی تمہارا نہ تم کسی قابل ہوگے اور نہ تم کوئی اور ہوگا تمہاری مدد کرنے کے قابل. اب اللہ تعالیٰ اسی کو آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، والسماء ذات الرجع. اب دوبارہ قسمیں آ رہی ہیں. یاد رکھیں جب بھی قسم آئے گی تو کسی چیز پہ اٹینشن دلوانی ہے اور اس سے کوئی بات نکالنی ہوتی ہے. تو والسماء ذات الرجع، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی، اور ذات الرجع جو وہ لوٹاتا ہے، جو وہ دیتا ہے. جیسے کہ علماء فرماتے ہیں یہ پانی کے قطروں کی بات ہو رہی ہے، جیسے جو وہ پانی آتا ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم کھاتا ہوں زمین کی جو پھٹتی ہے. صدع مطلب کیا ہو رہا ہے کہ آسمان سے جو پانی کے قطرے آتے ہیں ان سے زمین میں کیا ہوتا ہے، تو زمین کے اندر پروڈکشن ہوتی ہے، اور زمین کے اندر سے پھر پودے نکلتے ہیں. زمین اس کو پانی کو ایبزارب کرتی ہے اور پھر پروڈیوس کرتی ہے. تو آپ ذرا سمجھیں کس طرح سے پہلے اللہ نے ایک نظام بتایا کہ قطرے کے وجود سے، قطرے سے ایک بچہ آتا ہے، اسی طرح اس قطرے سے زمین بھی کچھ نکالتی ہے. وہ کیا نکالتی ہے؟ وہ پودے نکالتی ہے، وہ زمین کے لیے جو کھانے نکلتے ہیں، جو زمین کا سارا نظام ہے. تو اللہ اس کی بات کر رہے ہیں، توجہ دلوا رہے ہیں. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بار بار تھیم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ انسان تو غور کر اور اپنی انٹلیکٹ یوز کر، ریزن کر، لاجک کر، اپنا دماغ لڑا. سورج کو دیکھ کر صرف یہ نہ کہ مجھے روشنی ملی ہے، ذرا سوچیے سورج کتنی عظیم ایک مخلوق ہے، تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. اس طرح کر کے چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں قرآن کے اندر بار بار. تو اللہ کہہ رہے ہیں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو پانی برسا رہا ہے، جس سے چیز آ رہی ہے، اور والارض ذات الصدع جس کی وجہ سے زمین پھٹ رہی ہے، زمین سے کچھ نکل رہا ہے. انہ لقول فصل، اس میں کوئی شک نہیں، جو میرا کلام ہے وہ فصل ہے، وہ ایک فیصلہ کن چیز ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سننے کے بعد تم سے کچھ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم کچھ کرو گے. مطلب قرآن ایک ایسا انقلابی کلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سننے کے بعد، وہ سمجھنے کے بعد، وہ پڑھنے کے بعد تمہارا وجود میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. اس پڑھنے سننے کے بعد تمہارے طرف سے کچھ ایکشنز ہونے چاہیے، ایک طرح کا تمہارے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، تم کچھ کرنے چاہیے. ایسا کلام نہیں کہ بس ہاں پڑھا بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور بند کر دی. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ کے ایکسپلین کر رہے ہیں انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کوئی یوز لیس کلام نہیں ہے. ہزل مطلب جو یوز لیس ٹاک، کہ مطلب اس طرح کی چیز نہیں ہے بس ہاں گڈ ٹو نو، اچھی بات تھی. جس طرح ہم عموماً قرآن کو لیتے ہیں کہ بس قرآن سنا اور سن کر بس دل کو ہم نے سنا ہے، دل کو تسلی مل گئی، یہاں بڑے اچھا سنا، دل کو ٹھنڈک ملتی. قرآن جو ملتی ہوگی، بے شک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہماری روح کی پیاس بجھاتی ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سن کر سننے کا ثواب لے سکیں، اور کوئی اگر فوت ہو گیا تو اس کو ثواب پہنچا سکیں. یہ قرآن کا پرائمری مقصد نہیں ہے. یا پڑھ کر ہم اس سے بس صرف پڑھ کے نا عربی میں پڑھ کے اس کی ہم وہ نیکیاں لیتے جاتے ہیں، وہ اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے. ہاں اس کے فوائد ضرور ہیں، اس کا پرائمری مقصد یہ نہیں ہے. اس کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر، اس کے پس منظر کو سمجھ کر، ان الفاظوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اس کو پھر ایکشنز میں کنورٹ کیا جا سکے. یہ اصل مقصد ہے قرآن کا. تو اللہ کریں وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ایسا کوئی یوز لیس بات نہیں ہے. میرا آخری تنایت اللہ فرما رہے ہیں، رسول وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں انہم یکیدون کیدا، یہ سب آپ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا منظر کیا ہے. یہ کب اتر رہی ہے آیتیں؟ یہ تب اتر رہی ہیں جب
حضرت وسلم جب مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، جب وہ گئے، اس سے پہلے مکہ میں آپ نے جو 10 سال لگائے، اور اس کے بعد مکہ کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے اور بڑے ٹف معاملات بن گئے تھے، تو اس وقت پھر یہ لوگ سارے پلان کر رہے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اسیسینیٹ کر دیں، ان کو مرڈر کر دیں، ان کا قتل کر دیا جائے، یہ اس چیز کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس میں پھر یہ سارے قبیلے جب پیچھے بیٹھا تھا، ابو جہل بیٹھے تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے، تو پھر شیطان نے آ کر ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ اس طرح سے کیوں نہ کیا جائے کہ تم لوگ یہ کرو کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے نامور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قریش سے، تو ایک بڑی چیز تھی وہ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے جو دادا ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت تھے، تو سب کو پتا تھا کہ اگر ہم ان کو ویسے ہی مرڈر کر دیں گے، ان پہ اٹیک کر دیں گے، تو اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، پورا قبیلہ ہم سے لڑنے کو آ سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے قبیلے کے یہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو مارنے کے لیے جو بڑے بڑے باقی قبیلے ہیں، 9-10 قبیلے، ان سب سے ایک ایک بندہ چوز کیا جائے اور وہ سارے مل کر اس کام کو انجام دیں، تاکہ اگر وہ قبیلے والے لڑنے میں ہیں تو کسی ایک قبیلے کی طرف نہ جائیں، انہیں سب سے ہی لڑنا پڑے، اور اس طرح یہ بات ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو انہوں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا، بیٹھ کر کے ہم سارے مل کر ایک ایک بندہ ہر قبیلے سے لیتے ہیں اور مل کر ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں ظلم کو کرنے پہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو واقف، اللہ نے پہلے بھی بتایا کہ ہم تو سارے رازوں کو جانتے ہیں، تم تو یہ بھی نہیں جانتا تمہارے اندر کیا ہے، اللہ یہ بھی جانتا کہ ہر جگہ کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انہم یکیدون کیدا، اے میرے نبی اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، یکیدون کیدا، پلانز بنا رہے ہیں آپ کے اگینسٹ، کہ آپ کو کس طرح آپ کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آگے اگلی بات میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اور یہ سارے مل کر پلانز بنانے کس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکیں، واکید کیدا، اور میں ایک پلان بنا رہا ہوں ان سب کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے مل کر ملٹیپل اینگل سے ملٹیپل پلانز بنا رہے ہیں، ہر بندہ اپنا نظریہ پیش کر کے اپنے نظر سے یہ اس طرح کرتے ہیں، ملٹیپل لوگوں کے 10 قبیلے مل کے بنا رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں ایک ہی پلان بنا رہا ہوں ان سب کے لیے، اللہ اکبر، میری قدرت ان سب پر حاوی۔ میرا آخری آیت جو بڑی گہری بات فرما رہے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لیکن اے میرے نبی آپ پتہ کیا کریں، فَمَهِّلْهُمْ، آپ ان کو تھوڑا اور وقت دیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کو تھوڑا اور وقت دیں، ان کو ایکسٹینشن دیں، ان کے وقت کو اور طویل کر دیں، کافی نا، امہلہم رویدا، تھوڑی اور عرصے کے لیے۔ اب اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں دراصل کہ آپ ان کے خلاف دعا نہ کریں، کیونکہ حضور وسلم کے لیے، قریش مکہ کے لیے، قریش مکہ کے لیے کیا چیز ہے، ان کی آرمی ہے، ان کے سارے قبیلے ہیں، ان کے بندے ہیں، ان کے گنڈے ہوں گے، ان کے جو ان کے ہتھیار ہیں وہ ہوں گے، ان کی جو اکثریت ہے وہ ہوگی، وہ سب ان کے ہتھیار ہیں جس سے وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، ایک چیز، صرف ایک ذات، وہ اللہ کی ذات۔ بظاہر تو ان کے پاس کوئی اس کانٹیکسٹ میں جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں تب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لٹرلی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اکثریت نہیں تھی، ایک پسا ہوا مجمع تھا اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس صرف یہ ہاتھ ہیں جو آپ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری نصرت کر، میری مدد فرما ان کے خلاف، یہی کر سکتے ہیں۔ اور لیکن وہ دعا، اس میں ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ جو دوسری سائڈ پہ جتنی پارٹیز کھڑی ہیں ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور وہ بالکل کن فیکون، اللہ کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن فرما رہا ہے میرے نبی نہیں، آپ ان کے خلاف دعا نہ کریں، آپ ان کے خلاف کچھ نہ کریں، آپ ان کو بس وقت دیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس انداز میں یہ آیت کہہ رہی ہے نا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جس انداز میں کہا جا رہا ہے، اس انداز میں ایک بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقت اور دیں، مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈریگ کروا رہے ہیں کہ میرے نبی آپ اس کو آگے کریں، ایک حکم نہیں آ رہا، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ حضور کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس کو آگے کریں۔ اس ڈیٹیل کو ہم سمجھیں گے اپنے سبق کے اندر انشاءاللہ۔ تو سورت کو دہراتے پھر ختم کرتے ہیں۔ والسماء والطارق، میں قسم کھاتا ہوں آسمان اور اس کے اوپر جو کچھ ہے، اور والطارق، اور اس چیز کی جو رات کو آتی ہے اور تمہاری توجہ لیتی ہے، وما ادراک ما الطارق، اور تم جانو ہی کیا یہ کیا چیز ہے، اس چیز کی کیا عظمت ہے، کیا چیز ہے یہ جو رات کو آتی ہے اور تمہاری اٹینشن لیتی ہے۔ النجم الثاقب، النجم یہ ستارہ جس کی روشنی
تمہارے پاس اتنی دور سے چیر پھاڑ کر جس کی روشنی تمہیں دکھ رہی ہے، جس کی چمک تمہیں حالانکہ اتنی دور ہے لیکن اس کی چمک تمہیں یہاں پر زمین پہ دکھ رہی ہوتی ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ. تو کیا تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ جس طرح یہ ستارے اور میری مخلوقات ہیں، اسی طرح میرا ایک یہ نظام بھی ہے، میری کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو فرشتے ہو سکتے ہیں حساب والے، جو تمہارے اوپر ایسے متوجہ ہیں، تم پہ ایسے فوکسڈ ہیں کہ تمہاری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، تمہارے ہر چیز پہ غور ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. چلو یہ کائنات تو بہت دور کی بات ہے، آؤ تمہارے قریب کی چیز پہ ہم اپنی شان دکھاتے ہیں. تم نے کبھی غور کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، کیا انسان نے کبھی غور کیا مِمَّا خُلِقَ، وہ بنا کیسے ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک قطرے سے بنا جو نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ کہاں سے اس کا وجود کا آغاز ہوتا ہے؟ جو مرض کی جو سپائن ہے اور جو ریبز ہیں اس کے درمیان سے اس کا آغاز ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، جو اس ستاروں کے نظام کو چلا سکتا ہے، آسمان کے نظام کو چلا سکتا ہے، گیلیکسیز، اور جو تمہارے وجود کے اندر کی دنیا اس کی رگ رگ کو چلا سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں واپس نہیں لا سکتا مرنے کے بعد؟ انہ علی رجعہ لقادر، وہ تمہیں واپس لانے پہ بھی اتنا ہی قادر ہے، اتنی ہی اس کی قدرت ہے، اتنا ہی وہ اس کا کامل اختیار ہے. یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن پھر تمہارے سارے راز کھول دیے جائیں گے. جو باتیں تم سوچتے ہو نا میں نے چھپا لی، کسی کو پتہ نہ چلیں، جو میں نے کوئی زیادتی کی اور کس تک خبر نہ ہوئی، جو میرے دل میں جو منصوبہ تھا، جو میں نے دنیا میں کام کر دیا، سب کہتے رہے واہ واہ کتنا اچھا بندہ ہے، لیکن دل میں کوئی نہ جان پایا اس کے پیچھے میری اصل وجہ کیا تھی. یوم تبلی السرائر، سارے راز کھول دیے جائیں گے. فما لہ قوت ولا ناصر، اس دن پھر کسی کے پاس کوئی نہ طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور وہ جو لوٹاتا ہے، کیا؟ جیسے پانی کے قطرے، بارش. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم کھاتا ہوں جو پھر پھٹتی ہے اس پانی کے آنے کی وجہ سے، وہ پھٹ کر نکالتی ہے، انسان کے لیے کھانا نکالتی ہے، انسان کے لیے پودے نکالتی ہے. انہ لقول فصل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میرا کلام ہے وہ بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں بدلنی چاہیے، تمہارے اندر انقلاب لانا چاہیے. وما هو للحزل، اور وہ حزل نہیں ہے، وہ کوئی یوزلیس ٹاک نہیں ہے، وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سنی ہاں گڈ ٹو نو. انہم یکیدون کیدا، اے میرے نبی یہ سب آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، آپ کا اللہ ان کے لیے ایک منصوبہ بنا رہا ہے جو ان سب کے لیے کافی ہوگا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لیکن آپ ان کو تھوڑی ایکسٹینشن دیں اور تھوڑے عرصے کے لیے ان کو اور مہلت دیں آپ. اب باتیں ہم صورت سے سبق کیا لے سکتے ہیں. پہلا سبق تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ والی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، ہم نے اس کو سبق کو شروع میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک چیز کو ڈاکیومنٹ کریں گے. لیکن آپ کو میں ایک دوسرا پہلو اس میں سکھاتا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑا سبق اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں نا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو پانی برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ کر کچھ باہر نکالتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث پڑھنی پڑے گی. اس حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم پڑھیں گے صرف. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں، کہ جو قرآن ہے نا اس کی مثال، قرآن اور لوگ جو جن تک قرآن جاتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی اور زمین کی. آپ نے فرمایا جب آسمان سے پانی گرتا ہے نا تو 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. پہلی زمین وہ ہوتی ہے جو اس پانی کو جذب کرتی ہے، اپنا فائدہ کرتی ہے، اور اس کے بعد اس سے زمین سے اپنے سے نکالتی ہے پودے یا کھانے یا فصل، جو چیزیں نکالتی ہے. تو لہٰذا وہ زمین اپنا بھی فائدہ کرتی ہے، اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. یہ پہلی زمین. دوسرا زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس پانی کو جذب نہیں کر پاتا، تو اپنا تو کوئی فائدہ نہیں کر پاتا، لیکن وہ پانی کو کھڑا کر دیتا ہے. تو وہاں پہ پانی کا نا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے کھڑے ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جانور آ کر پانی پی لیتے ہیں، لوگ پانی اکٹھا کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس زمین کی مثال ایسی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس نے اپنا فائدہ تو نہیں کیا لیکن البتہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہے. اور تیسرا زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نہ اس پانی کو جذب کرتا ہے، اور جب اس پانی کو کھڑا بھی کرتا ہے تو وہ اس پانی کو بالکل اس سطح کا کھڑا کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی کام کی چیز نہیں ہو پاتی، الٹا اس میں سے زہریلے پودے نکلتے ہیں.
تو وہ کسی قسم کا نہ خود فائدہ لیتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح قرآن اور انسان کا رشتہ ہے. جو قرآن کی وحی ہے یہ جب اترتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے اندر وجود میں بھی سماتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بھی بدلتے ہیں, اپنے اندر انقلاب لاتے ہیں, اپنی عادات کو بدلتے ہیں, اپنے رویوں کو بدلتے ہیں, اور دوسروں تک بھی اس کی خیر پہنچاتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو اس قرآن کی عظمت وہاں تک لے کر جاتے ہیں. یہ پہلا مجمع ہے. دوسرا مجمع وہ ہے جو اس قرآن کو لیتے ہیں اور خود تو اس میں سے اتنا فائدہ نہیں لے پاتے لیکن دوسروں تک پہنچا کر دیتے ہیں اور اگلے اس سے بہت فائدہ لے جاتے ہیں. ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, مطلب بندہ خود اس سے اتنا فائدہ نہیں لے پاتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یار خیرات کے طور پہ چلو میں اس کو بھی یہ بات بتا دیتا ہوں. لیکن جو اس بندے تک جب وہ نصیحت کی طرح جاتی ہے وہ اس نصیحت کو ایسے پکڑتا ہے اور اپنی پوری زندگی بدل دیتا ہے. لہٰذا دوسرے کا فائدہ اس کے ذریعے کم از کم ہوگا تو اس نے کم از کم تو خیر کا کام کر لیا. اور تیسرا مجمع وہ ہوتا ہے جو نہ خود اس وحی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں تک کسی فائدے کا سبب بنتا ہے. تو اس حدیث کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیت بھی سمجھ لگے گی. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہ لقول فصل وما هو بالحصل, کہ یہ قرآن اتنی ایسی چیز ہے کہ ہم اس مجمع میں بنیں کہ ہم خود بھی بدلیں, اور جب خود بدلیں تو آٹومیٹیکلی اس کو دوسروں کے بدلنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. آخری سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں جیسے بتایا وسلم اکیلی ذات ہیں. اس وقت زمینی حقائق کے مطابق آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور آپ کے خلاف اتنا بڑا مجمع منصوبے بنا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے خلاف پلانز ہو رہے ہیں, آپ کو مارنے کے پلانز ہو رہے ہیں, آپ کو نقصان پہنچانے کے بھرپور قسم کے پلانز ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وسلم کو ایک چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کے پاس ان سے بہت بڑا ہتھیار ہے. ان کے پاس اگر دنیا کے سارے اسباب ہیں, آپ کے پاس ان اسبابوں کا سب سے بڑا اسباب ہے. آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کیا ہتھیار ہے؟ وہ دعا کا اختیار ہے. وہ دعا کا اختیار ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم ان کو وقت دو, تو کہنے کا مقصد یہ کہ تم اپنا ہتھیار استعمال نہ کرو. آپ کا ہتھیار ہے کیا؟ آپ کے پاس فوج تو کوئی تھی نہیں اس وقت. آپ کا ہتھیار تو یہی کہ آپ اللہ سے مانگ لیں گے. اللہ کہنا اپنا آپ مت مانگیں, مطلب آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں, مطلب اللہ سے دعا آپ کا ہتھیار ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کے اوپر ایک کڑا وقت آئے, جب انسان کو سمجھ نہ آئے کہ میرے پہ کیا بن رہی ہے, جب انسان کو لگے میرے خلاف اتنے لوگ ہو گئے ہیں, جب انسان کو بنے میرے حالات ایسے بن کے میں اکیلا رہ گیا ہوں, تو وہ یاد رکھے اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, اگر کوئی اس کے معاملات کو خراب کر رہا ہے, اگر کوئی اس کے لیے ٹینشن کا سبب بن رہا ہے, تو وہ یہ مت بھولے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا قیمتی اثاثہ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ ہاتھ جو ہے نا, جب وہ اس سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہ پھیلائے گا اور اپنے دل کی عرض رکھے گا کہ اللہ پاک میری مدد کریں, مجھے اس میں یہ کریں, وہ الفاظ اس کو نہیں تول سکتے کہ اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے ان کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ 2 چیزیں کر رہے ہیں. پہلے اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم نے اکیلا فیل نہیں کرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری دعا کی دیر ہے, تمہارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے. تمہارا اللہ اگر تم حق پر ہو تمہارے لیے کھڑا ہوگا اور تمہارے سب کے خلاف تم بالکل سب کا دلوا دے گا. لیکن دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تمہارے اللہ کی حکمت تم سے بہت زیادہ ہے. جب حضور کو اللہ یہ بات کریں, حضور کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آج یہ منصوبے کر رہے ہیں, لیکن کل کیا ہونے والا ہے؟ کل جنگ بدر ہونے والی ہے جہاں کچھ صحابہ ان کو ہرا دیں گے. کل کیا ہونے والا ہے؟ کل فتح مکہ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے سے مسلمان بڑھتے بڑھتے پورے مکہ پر قبضہ کرنے والے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے؟ یہ اسلام اس مکہ سے نکل کر اس طرح سارے بر اعظم میں پھیلنے والا ہے. تو اللہ کی منصوبہ بندی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور ہم جس صورت میں بتا رہی ہیں ہم کتنے کم علم ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہماری باڈی کے اندر, اگر جس میں بایولوجی نے اسٹڈی کی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں, کتنی وینز ہیں, کتنے فنکشنز ہیں, اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہمارے اندر ہماری وینز کی لینتھ ہے, کس سطح پر ہمارے باڈی میں کیا ہو رہا ہے, کہاں بلڈ ہے, کبھی بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک الگ دنیا ہے. ہم اپنے وجود سے باخبر ہیں تو ہم آنے والے وقت سے کتنے باخبر ہوں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا, اللہ سے یہ مانگنا کہ یا اللہ یہ میری خواہش ہے, اس معاملے میں یہ مجھے لگتا ہے, لیکن میرے مولا آپ وہ کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے, کیونکہ آپ کا علم کامل ہے, آپ علام الغیوب ہیں, اور میرا علم بالکل ناقص ہے, میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا. اللہ ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم نے جو صورت میں صحیح پڑھا اللہ زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط پڑھا اللہ میں بھولنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہم علی سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم.